अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिअउदतिकुम अय्युहत-तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस। तबारकल्लाह हय्याकुमुल्लाह वकरमकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा व इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا اس ماہ مبارک میں الحمدللہ مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 60 سبق نمبر 60 آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس موضوع یا احادیث پر یہ سبق مشتمل ہے وہ حدیث 2714 سے 2727 آج کی حدیث انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ حسب معمول فوکس جو ہے وہ ترجمے پر ہوگا، اور کچھ احکام یا کچھ مسائل خاص ان کی نشاندہی کی جائے گی، اور دیگر جو احادیث ہوں گی ان کا حکم، اس کی اسنادی حیثیت ان کو بیان کیا جائے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں، آج کی پہلی حدیث ہماری 2714 جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مناسک حج کا وسیع باب ہے، اس میں مختلف ابواب دیے ہیں مصنف نے، اور ان کے تحت احادیث لائے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس احادیث ان کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے کہ حج سے روکے جانے اور حج کے فوت ہو جانے کے بارے میں۔ پہلی حدیث عبد الرحمن بن یعمر الدیلمی وعن عبد الرحمن بن یعمر الدیلمی رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحج عرفات، کہ حج جو ہے وہ عرفہ کے وقوف کا ہی نام ہے۔ تو عرفات میں جو ٹھہرنا ہے، وقوف کرنا ہے، یہ حج کا بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع، کہ جس شخص نے مزدلفہ کی رات، لیلۃ جمع مزدلفہ کی رات، قبل طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے عرفات میں کچھ دیر بھی قیام کر لیا، ٹھہر لیا، فقد ادرک الحج، تو گویا کہ اس نے حج کو پا لیا۔ ایام منا ثلاثۃ، منا کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، وہ 11، 12 اور 13 ایام تشریق جنہیں کہتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جس شخص نے 2 دنوں میں ہی جلدی کی اور فارغ ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، حج کے 3 دنوں میں سے 2 دن۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 3 دن پورے کر لے، مؤخر کر لے اس ڈے کو، قیام کو، اس پر بھی گناہ نہیں بلکہ وہ بہتر ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و دارمی وقال ترمذی و هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے حقیقتاً، اور حدیث میں جو لیلۃ جمع سے مراد مزدلفہ کی 10 ذی الحجہ کی رات ہے۔ عرفات کے بعد مغرب سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کو 9 ذی الحج مزدلفہ کو چلتے ہیں، تو وہ رات 10 ذی الحج کی بنتی ہے، مزدلفہ کی رات اسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو 2 دنوں میں ہی ایام تشریق میں 11 اور 12 کو رہ کر رخصت ہو جائے، چلا جائے، اور اگر کوئی 3 دن 11، 12 اور 13 تینوں دن اور راتیں گزار لے وہاں، اور رمی کر کے آئے تینوں جمرات کو 3 دنوں میں، تو یہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا۔ آتے ہیں، یہ باب جو ہے عزیز طلبہ یہ تیسری فصل سے خالی ہے، اس فصل میں صرف 2 ہی باب آئے ہیں، لہذا نیا باب آتا ہے ہمارے پاس جس کا
عنوان ہے باب حرم مکہ حرس اللہ تعالی، مکہ مکرمہ کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، حرس اللہ تعالی۔ تو مکہ جو ہے وہ حرم ہے، اور یہ بڑی ہی اہل ایمان اہل اسلام کے لیے بابرکت اور باسعادت جگہ ہے، جہاں ایک بہت بڑا رکن حج کا ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ شہر جو ہے شروع سے حرام ہے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوا سوائے امام الانبیاء علیہ السلام کے، امام الانبیاء علیہ السلام کے سوا، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے 2715، ہمارے پاس حدیث ہے عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا لا ہجرت، اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ کیا مطلب کہ مکہ جو ہے فتح ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، تو مکہ سے جو ہجرت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، لیکن ویسے ہجرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ قیامت تک ہے۔ لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، وہ قیامت تک ہجرت ہے، یعنی کسی بھی دارالحرب سے دارالاسلام کی جانب۔ ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی قیامت تک جاری ہے جہاد۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے، مطالبہ کیا جائے نکلنے کے لیے جہاد کے لیے، جہاد کی غرض سے، فَانْفِرُوا، تو تم نکلو۔ وقال یوم فتح مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا ان ھذا البلد، بے شک یہ شہر مکہ، حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ابتدا سے ہی۔ فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، تو یہ مکہ جو ہے یہ حرام قرار دے گیا اللہ کی حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کی حرمت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، تو وہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور بے شک یہ شان ہے کہ اس میں لڑائی قتال وغیرہ بالکل حلال نہیں ہے کسی ایک کے لیے بھی، نہ مجھ سے پہلے، وَلَمْ يَحِلَّ لِي، اور نہ یہ میرے لیے حلال، نہ ہی میرے لیے جائز اس میں قتال، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، سوائے دن کی ایک گھڑی کے جو کہ میرے لیے حلال کیا گیا، جائز کیا گیا۔ فَهُوَ حرام، تو یہ مکمل حرام حرمت کا ہے، بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مکمل حرام ہے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ فرمایا اس جملے کو۔ اچھا جی، تو لا یعضد شوقہ، تو نہ اس کے اندر جو کانٹے یا درخت وغیرہ ہیں، جھاڑیاں ہیں، نہ ان کو کاٹا جائے گا، ولا ينفر صیدہ، اور نہ ہی اس کا شکار جو ہے وہ بگا کر باہر لے جا کر شکار کیا جائے گا، بلکہ اس کا شکار بھی نہیں کیا جائے گا جو حرم کی حدود میں ہے۔ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور نہ ہی اس میں کوئی گری پڑی چیز لقطہ اٹھائی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو اس کی تشہیر کرے، اس کی پہچان کرائے، تاکہ مالک جو ہے وہ اس کو لے لے، بس یہ ایک جائز ہے طریقہ۔ تو نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو آگے کسی کو غریب فقیر کو بھی نہیں دیا جا سکتا، صدقہ بھی نہیں کیا جا سکتا لقطے کو اٹھا کر، اس کو وہیں اسی جگہ پڑا رہنے دیا جائے، یا آج کل چونکہ وہاں
حرم کی سیکیورٹی میں جو گمشدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ان کے ہاں رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں پہنچا دے، سب سے بیسٹ طریقہ، یا خود تشہیر کرے۔ ولا یختلا خلاها، اور نہ اس کی گھاس وغیرہ کاٹی جائے گی، اس کے اندر جو گھاس ہے وہ بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ وقال العباس، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے آپ کے چچا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا الازخر، ازخر بوٹی کے سوا یعنی کوئی گھاس نہیں کاٹی جائے گی۔ فَإِنَّهُ لِكَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، اس لیے کہ یہ مکہ کے رہنے والے جو لوہار بڑھئی وغیرہ ہیں ان کے جلانے کے لیے کام آتی ہے، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو گھر ہیں، سکونتیں گھر، ان کی چھتوں میں ڈالنے کے لیے یہ کام آتی ہے۔ تو اس گھر بوٹی چونکہ ضرورت ہے تو سوائے اس گھر بوٹی کے باقی ولا یختلا خلاها، اس کی کوئی گھاس پھوس جو ہے وہ نہیں کاٹی جائے گی۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف، تو آپ نے بھی آگے سے فرمایا الا الازخر، ہاں اس گھر بوٹی جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے عزیز طلبہ کچھ فوائد ہیں جو کہ میں ایک دفعہ پھر اختصار سے نشاندہی کر دیتا ہوں۔ پہلے تو حدیث میں الفاظ ولا یختلا خلاها کا مطلب ہے اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور فوائد میں لا ہجرت کا مطلب ہے کہ مکہ کی ہجرت اب نہیں رہی، اس لیے کہ وہ دارالاسلام ہو گیا ہے، جبکہ دارالحرب سے دارالاسلام تک ہجرت قیامت تک جاری ہے۔ اسی طرح مکہ میں لڑائی کرنا حرام ہے قیامت تک۔ اسی طرح مکہ حرم کے لقطہ کو خیرات کرنا یا اس کا خرچ کرنا جائز نہیں۔ لقطہ جو گری ہوئی چیز ہے وہاں سے کسی کو ملے پڑی کوئی ویلیو، نقد رقم وغیرہ یا کوئی اور چیز، تو اس کو نہ خرچ کر سکتا ہے نہ خیرات کر سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اس کی تشہیر کرنا جائز ہے۔ گھاس وغیرہ کے بارے میں امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ازخر کے سوا، ازخر بوٹی یا گھاس کے سوا حرم کی گھاس مویشیوں کو بھی نہ دی جائے، بلکہ ان کے لیے باہر سے کاٹ کے لائی جائے۔ جبکہ امام شافعی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ حرم کے اندر رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مکہ کی گھاس جو ہے اندر وہ کاٹ سکتے ہیں، واللہ عالم۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ یہ آگے نئی حدیث آ رہی ہے 2716، وفی روایت ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اسی حدیث کا یہ ایک تسلسل ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، لا یعضد شجرها ولا یلتقط ساقطتها الا منشد، کہ نہ ہی اس حرم مکی کے اندر جو درخت ہیں ان کو کاٹا جائے گا، گھاس کا ذکر ہوا، درختوں کا، کانٹوں کا، کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ، نہ وہ کاٹی جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں اس کے، ولا یلتقط ساقطتها الا منشد، اور نہ اس کا لقطہ یعنی گری ہوئی چیز جو ہے، گری پڑی چیز کوئی اٹھائے سوائے منشد کے، جو کہ اس کے لیے اعلان کرنے والا ہو تاکہ وہ جس کی گری اس تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک صورت ہے منشد، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے اعلان کرنے والا۔ آگے حدیث ہے 2717 وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے، لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح، احمد، کہ نہیں ہے جائز تم میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ اٹھائے مکہ میں اسلحہ لے کر چلتا پھرے، تو اسلحہ اٹھا کر چلنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ تو چونکہ آج کل قانونی جو گورنمنٹ کے حفاظتی سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حفاظت کی غرض سے حرم کے اندر خواہ وہ اسلحہ لے کر چلیں تاکہ کوئی شر پسند جو ہے وہ حرم کی تقدس کی پامالی نہ کرے، جیسا کہ کئی بار واقعات ہو چکے ہیں۔
باقی اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسلحہ لے کر وہاں حرم کی حدود میں پھرے، لوگوں کو خوف زدہ کرے یا کسی پر اٹھائے، بہت گناہ ہے۔ تو بغیر اشد ضرورت کے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں، اور یہی جمہور اہل علم کا مسلک بھی ہے۔ آگے حدیث آگئی ہے 2718 وان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے دن، یوم الفتح فتح کے دن آپ تشریف لائے، داخل ہوئے، وعلی راسہ المغفر، اور آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ مغفر، مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی یا خود جو کہ دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، سر کو محفوظ رکھتی ہے۔ فلما نازعہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا، جا رجل، تو ایک آدمی آیا، وقال، اور اس نے کہا، ان ابن خطل، کہ ابن خطل جو ہے متعلقم باستار الکعبہ، وہ لٹکا ہوا ہے کعبہ مشرفہ کے پردوں کے ساتھ، کہ ابن خطل جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ وقال، تو آپ نے فرمایا، اقتلو، اس کو قتل کر دو، متفق علیہ۔ تو عزیز طلبہ، اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو مغفر جو ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے خود لوہے کی ٹوپی، اور ابن خطل اس کو کیوں قتل کیا گیا حرم کے اندر، حالانکہ وہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کہ میں بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ابن خطل جو ہے اس کو قتل کر دو، کیوں کہ اس نے اپنے مسلمان خادم کو قتل کر دیا تھا جب وہ مسلمان ہوا۔ اور اس طرح سے بدبخت نے ایک گانے والی ایک رقاصہ یا کنجری تھی، اس کو آمادہ کیا اور اس کو تربیت دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہا کرے، ناچا کرے، لوگوں کے دل لبایا کرے، ایسا بدبخت تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شعروں میں ناچ کر لوگوں کو متوجہ کر کے ہجو بیان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، اس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اور ابن خطل جو ہے اس نے یہ کام کیا۔ تو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی سے دلیل لیتے ہوئے کہا ہے کہ حرم میں قصاص لینا جائز ہے، یعنی حرم کی حدود میں قصاص جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی بجاوری حرم میں کی جا سکتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو قصاص لیا جا سکتا ہے، حد نافذ کی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کون؟ امام مالک اور امام شافعی، واللہ عالم۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے 2719 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ یوم فتح مکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے، داخل ہوئے، وعلیہ امامۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامۃ سودا، یا امامۃ سودا، امامۃ سودا، کہ سیاہ پگڑی تھی، بغیر احرام، اور آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اب دیکھیں کہ اوپر والی حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، لوہے کی ٹوپی، اور یہاں تو پہلی بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ حج اور عمرہ کے بغیر آنے والے، یعنی حج اور عمرہ کی نیت کے بغیر اگر کوئی مکہ داخل ہوتا ہے، آ سکتا ہے، تو وہ آ سکتا ہے بغیر احرام کے، خواہ وہ میقات سے گزرے یا نہ گزرے، تو وہ بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے تھے، بغیر احرام، اور آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی تھی۔ اور جہاں تک پہلی حدیث میں خود ٹوپی کا تعلق ہے، لوہے کی ٹوپی، اور اس میں پگڑی کا ذکر ہے، تو اس میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ
اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت واقعی آپ کے سر مبارک پر لوہے کی ٹوپی اور خود تھا دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کارروائی پوری کی اور اللہ نے مکہ آپ کو دے دیا اور فتح ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً آپ نے پھر وہ ٹوپی اتار کر خود تو اپنی امامہ یعنی پگڑی جو تھی سیاہ وہ باندھ لی تھی، تو جس نے جو دیکھا اس کے مطابق اس نے ذکر کر دیا، تو پہلے خود تھا پھر پگڑی باندھ لیا آپ نے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2720 وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغزو جیش القابۃ، کہ منہدم کرے گا ڈھا دے گا ایک لشکر کعبہ مشرفہ کو، کعبہ مشرفہ کو ایک لشکر جو ہے وہ ڈھا دے گا، یغزو جیش القابۃ یعنی کعبہ پر چڑھائی کرے گا ایک لشکر۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، کیا مراد ہے قصد کرے گا، یعنی لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کا قصد کرے گا، ارادہ کرے گا، یغزو جیش القابۃ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، تو جب وہ بیضاء مقام پر پہنچے گا، ہاں جی وہ لشکر، تو سارے کے سارے لوگ یکسب بأولہم وآخرہم، ان کے اول پہلے ہراول دستوں کو اور پچھلے دستوں کو سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، یکسب بأولہم وآخرہم، ٹھیک ہے جی، پہلے اور پچھلے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ قل تو میں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکیف یکسب بأولہم وآخرہم، تو کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ ان پہلوں اور پچھلوں سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، وفیم اسواقہم ومن لیس منہم، جبکہ وفیم اسواقہم، جبکہ ان میں ان کی رعایا بھی ہوگی، ان کے غلام اور ان کے نوکر چاکر بھی ہوں گے جنہوں نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے یا جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایسا کریں، ومن لیس منہم، اور جو ان میں شامل بھی نہیں ہوں گے۔ قال، تو آپ نے فرمایا یکسف بأولہم وآخرہم، اس لشکر کا آخری اول پہلا حصہ اور پچھلے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں اور ارادوں کے بل بوتے پر، متفق علیہ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بروں کے ساتھ نیکوں پر بھی دنیاوی عذاب آ سکتا ہے، ان پر بھی پکڑ آ سکتی ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ان کی نیت اور اعمال کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں تو اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جو برے ہیں یہ ان کا شر نیکوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھیں، تاکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں، ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ وہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب سزا یافتہ ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، تو ان کے ساتھ یہ نیک لوگ بھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 2721 آگے حدیث ہے ہمارے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یخرب الکعبۃ، کعبہ کو ڈھا دے گا، منہدم کر دے گا، ذو السویقتین من الحبشہ، ذو السویقتین، سویقتین یعنی ساقن سے ہے پنڈلی والا، ذو الساق یا سویق یا سویقتین دو چھوٹی پنڈلیوں والا، دو چھوٹی تصغیر ہے سویق ساقن سے، اور آگے اس کی مؤنث، دو چھوٹی پنڈلیوں والا، حبشی من الحبشہ، دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی جو ہے وہ کعبے پر چڑھائی کر کے اس کو ڈھا دے گا، یہ قیامت کے قریب ہے معاملہ۔ تو یہ حدیث جو ہے جی یہ متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے
ذو الصوی کا تعین کا مطلب ہے دو چھوٹی پنڈلیوں والا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس وقت ہوگا عزیز طلبہ جب لوگ بڑے کم نیک رہ جائیں گے اور غلبہ برائی کا ہوگا، شر کا ہوگا، اور ہر طرف اس کو فجور. تو اس حالت میں اس قسم کا ایک ناپاک اور بدصورت انسان جو ہے وہ ابشا کالا سیاہ، وہ کعبہ پر چڑھائی کر کے اس کو سب کے سامنے ڈھا دے گا اور کسی کو کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی. کیا ہو گیا ہے؟ حدیث 2722 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی بہی، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اللہ اکبر. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو اپنے سامنے اسودہ سیاہ رنگ کا افحاجہ. ہاں جی، اسودہ افحاجہ یقلوا حجرن حجرن. میں اس سیاہ فام کو دیکھ رہا ہوں جو ٹانگیں پھیلا کر چل رہا ہے. افحاجہ اسودہ سیاہ رنگ کا افحاجہ، ٹانگیں یعنی وہ چھوٹی پنڈلیاں جو ہیں جس کا پہلے ذکر ہے حدیث میں، ان کو پھیلا پھیلا کر وہ چلتا ہے. وہ کس قدر ہے وہ مکروہ اور کس قدر وہ بدصورت انسان ہوگا. چال اس کی ایسی سیاہ رنگ، چھوٹی پنڈلیاں اور پنڈلیوں کو کھول کھول کر چلتا، ٹیڑھا ہو کر، جو پنڈلیوں کو کھول کر چلنے والا. یقلع حجرن حجرن، کہ وہ کعبہ مشرفہ کا ایک ایک پتھر جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دے گا، الگ الگ کر دے گا، ڈھا دے گا اس کو. اللہ اکبر. تو اسود افحاجو، ان کو انڈر لائن کیجئے، سیاہ رنگ والا اور ٹانگیں پھیلا پھیلا کر چلنے والا. تو یہ قیامت کے قریب ہوگا. یہ دوسری فصل ہے عزیز طلبہ اس باب میں، الفصل الثانی 2723. عن یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ قال، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتقار الطعام فی الحرم الحاد فی. احتقار الطعام، کھانے کو جوڑ جوڑ کے، اکٹھا کر کر کے، جمع کر کے رکھنا. احتقار الطعام فی الحرم، حرم کی حدود میں، الحاد فی ایسے ہی ہے جیسے اس میں الحاد کا ارتکاب کیا جائے. الحاد کا کام ہے یا الحاد کہلاتا ہے. احتقار الطعام، کھانے کو ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا. حرم کی حدود میں الحاد فی، اس میں گویا کہ الحاد کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا الحاد ہے حرم میں. تو عزیز طلبہ بات یہ ہے کہ 2723 ایک تو حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں موسیٰ بن بادان پہلے بھی یہ راوی گزرا ہے، مجہول ہے اور ضعیف ہے. اور اسی کی سند میں جعفر اور عمارہ یہ دونوں مستور راوی ہیں، اور موسیٰ بن بازان بھی. یہ 2723 2723 حدیث کا یہ حکم ہے. تو غلہ کا روکنا جو ہے، یعنی غلے کو اصل میں احتکار کہتے ہیں، کسی چیز کو روک کر اس کو ذخیرہ کرنا، تاکہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، مصنوعی قلت ہوگی، تو ایک دم امبائر لائیں گے اور خوب اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے. تو یہ انتہائی بدنیتی اور بدعنوانی اور انتہائی گناہ کا کام ہے اللہ کی نگاہ میں. تو غلہ کا روکنا تو ہر جگہ ہی برا عمل ہے، مگر حرم کی حدود میں یہ اتنا بڑا الحاد ہے، اور اس میں عذاب علیم کا وعدہ سنایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 25 ہے نا، جس میں یہ الفاظ ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جو کوئی چاہتا ہے اس اللہ کے گھر میں، حرم میں الحاد کا عمل، ظلم کے ساتھ الحاد کرتا ہے، تو ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے، دردناک عذاب، والعیاذ باللہ. تو الحاد حرم میں بہت ہی خوفناک اور بڑا برا شنی عمل ہے، والعیاذ باللہ. آگے ہے حدیث 2724.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمکہ تھا، مکہ کے لیے آپ نے فرمایا کیا؟ اللہ اکبر، ما اطیبا کے من بلد، اللہ اکبر، کیا ہی پاکیزہ ہے تو شہروں میں سے، کیا خوب شہر ہے تو، ما اطیبا کے من بلد وما احبا کے الیہ، اور کتنا ہی تو پسندیدہ ہے میری جانب، میرے ہاں کتنا وہ تو پیارا ہے، ولولا ان قومی، اور اگر بے شک میری قوم، اخرجونی، نہ مجھے نکالتی، من کے تجھ سے، یعنی جو میری قوم قریش مراد ہے سر فہرست، انہوں نے مجھے تیرے ہاں رہنے نہیں دیا، مجھے نکال دیا تجھ سے، اور اگر میری قوم جو ہے وہ مجھے نہ نکالتی تجھ سے، ما سکن تو غیرہ کے، تو میں تیرے علاوہ کسی بھی جگہ اور نہ سکونت اختیار کرتا، نہ ٹھہرتا، نہ رہ سکتا، لیکن اس تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ روایت ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، غریب بھی ہے سند کے اعتبار سے۔ 2724، تو بہرحال تحقیق کے بعد یہ حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے، اور حدیث میں الفاظ ما اطیبک من بلد کا معنی ہے کیا خوب ہے شہر تو اے مکہ، اس کو انڈرلائن کیجئے، اور آگے آئیے دوسری حدیث ہے نیکسٹ 2725، وعن عبداللہ بن عدی بن حمراء، عبداللہ بن عدی بن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفاً آپ کھڑے تھے حزورہ مقام پر، اور فقال اور آپ فرما رہے تھے واللہ اللہ کی قسم انک بے شک تو اے مکہ لخیر ارض اللہ، اللہ کی زمینوں میں سے سب سے بہتر زمین اور ٹکڑا ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی زمینوں میں سب سے پیاری زمین اللہ کے ہاں تو ہے، سب سے پیاری جگہ تو ہے اللہ کے ہاں، بلولا انی اخرجت، اور اگر نہ بے شک میں نکالا جاتا من کے تجھ سے، ما خرجت تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ روایت ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے اسے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں یہ لفظ جو ہے یہ الحزورۃ، اس کا مطلب ہے چھوٹا سا ٹیلہ، تو یہاں مکہ معظمہ میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، اس لیے اس کا یہی نام مشہور ہو گیا حزورہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ عزیز طلبہ اس کی اسنادی حیثیت یہ جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس اس باب میں تیسری فصل ہے، الفصل الثالث، تیسری فصل، اور یہ ہمارے غالباً آج کے سبق کی لاسٹ حدیث ہے، آخری حدیث ہے بفضل اللہ۔ تیسری فصل میں پہلی حدیث آئی ہے اور آخری حدیث ہے ہمارے سبق کی 2726 ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ، وعن ابی شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ قال، انہوں نے یہ کہا، انہ قال لعمر بن سعید، انہوں نے یہ کہا کس کو؟ عمر بن سعید کو۔ اور یہ عمر بن سعید کون ہے؟ پہلے یہ سن لو، یہ عمر بن سعید بن عاص خاندان بنو امیہ کے قرشی، یہ عمر جو ہے نا عمر، انہ قال لعمر، یہ ابن سعید یعنی سعید کے بیٹے ہیں، اور سعید بن عاص ہیں جو اموی قرشی ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا اپنے چچا زاد بھائی عبد الملک بن مروان کی طرف سے۔ عبد الملک بن مروان اموی جو ہے وہ اس وقت خلیفہ تھا،
اور ان کی طرف سے یہ جو صاحب ہیں عمر بن سعید بن عاص، یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ اچھا جی، ان کو ابو شریح العدوی کہتے ہیں۔ وَيَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ، اس حال میں کہ عمر بن سعید جو گورنر مدینہ ہے وہ بھیج رہا تھا ایک لشکر مکہ کی جانب۔ کس کے خلاف؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف۔ تو یہ کہتے ہیں وہ ابو شریح العدوی عمر بن سعید گورنر مدینہ کو جس وقت وہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف چڑھائی کے لیے لشکر بھیج رہا تھا، کیا کہا؟ اذن لی ایو الامیر، اے امیر مدینہ مجھے اجازت دیجئے، احدثو کا قولا کہ میں آپ کو ایسی حدیث بیان کروں، قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدا من یوم الفتح، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود بیان فرمایا تھا اس حدیث کو فتح مکہ کے اگلے دن، نیکسٹ ڈے۔ سمعت اذنایا، جسے سنا میرے دونوں کانوں نے، ووعاہ قلبی، اور اس کو یاد رکھا میرے دل نے، وابصرت عینایا حین تکلم بہ، اور میری دونوں آنکھوں نے بھی خوب آپ کو دیکھا جس وقت آپ یہ بیان فرما رہے تھے یا گفتگو کر رہے تھے، تکلم بہ۔ تو حمد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف، واثنا علیہ، پھر آپ پر اللہ پر انہوں نے ثنا بیان کی اللہ کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ، کہ بے شک مکہ جو ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ولم یحرمها الناس، اور لوگوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے ابو شریح العدوی رضی اللہ عنہ سے، جو انہوں نے عمر بن سعید سے بیان کی جب انہوں نے مکہ لشکر بھیجنا چاہا چڑھائی کرنے کے لیے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد بیان کی اللہ کی اور اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک مکہ مکرمہ جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، ولم یحرمها الناس، جبکہ لوگوں نے اسے حرام قرار نہیں دیا، اللہ نے حرام قرار دیا، اس کی حرمت کو باقی رکھا ہے۔ فلا یحل لامرئ، تو کسی آدمی کے لیے جائز حلال نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ یہاں خون خرابہ کرے، خون بہائے، ولا یؤذد بہا شجرۃ، اور نہ یہ کہ اس کا کوئی درخت کانٹا، جھاڑی وغیرہ کاٹا جائے، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللہ فیہا، اگر کوئی فائن، بس اگر کوئی ایک احد ترخص، رخصت کی گنجائش پالے، بقتال رسول اللہ فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے اس مکہ میں، اگر کوئی شخص یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لڑائی کی ہے اور دشمنوں کے خلاف آپ لڑے فتح مکہ کے دن، اگر کوئی یہ رخصت لینی چاہے تو فقولو، تم اس کو کہو، فقولو لہو، تو تم اس کو کہہ دو، ان اللہ قد اذن لرسولہ، بے شک اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، تحقیق اجازت دی تھی اپنے رسول کو، ولم یأذن لکم، اور تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم بھی خون بہاؤ۔ اللہ کے رسول نے بھی خون نہیں بہایا، وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے اللہ نے ان کے لیے جائز کیا تھا۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِي سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور بے شک اللہ نے مجھے اجازت دی تھی اس مکہ میں لڑائی لڑنے کی دشمنوں کے خلاف، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، کچھ وقت بہت مختصر، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، اور تحقیق لوٹ آئی ہے اس کی حرمت
اس کا تقدس آج کے دن کا حرمت ہے بلمس، اسی طرح جس طرح کی اس کی حرمت کل تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح مکہ کے اگلے دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ اعلان کہہ دیا کہ اب اس کی حرمت دوبارہ بحال ہو گئی ہے جس طرح پہلے تھی۔ وَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، غائب اور چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، یعنی قیامت تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے میری کہ قیامت تک اس کی حرمت قائم ہے۔ وَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ، تو ابو شریح جو تھے نا ادوی، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو انہیں یہ کہا گیا ما قال لك عمر، تو پھر عمر بن سعید جو ہے اس نے پھر آپ کو کیا کہا اس کے جواب میں جب آپ نے یہ حدیث اس کو سنائی؟ قالا، وہ کہتے ہیں ابو شریح نے آگے کہا کہ قالا کہ عمر بن سعید کہنے لگا انا عالم بذلك منك یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کی بابت جانتا ہوں یا اس مسئلے کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور سن لو ان الحرام لا يعيد عاصيا، لا يعيد عاصيا، اور یہ سن لو کہ جو حرم ہے وہ گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، اس کو نہیں بچا سکتا۔ حرم گناہ گار آدمی کو نہیں بچاتا خواہ وہ حرم میں ہو۔ ولا فارن بدمن، اور نہ ہی خون بہانے والے کو، ولا فارن بچاتا ہے، ولا فارن بخربتن، اور نہ گناہ کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو وہ بچاتا ہے۔ ولا فارن بدمن سے مراد ہے یعنی نہ خون بہانے والے کو بچاتا ہے، کسی گناہ گار کو پناہ دیتا ہے، نہ کسی مفرور قاتل کو اور نہ کسی مفرور چور کو پناہ دیتا ہے۔ ولا فارن یعنی بدمن، نہ کسی بھاگنے والے قاتل کو پناہ دیتا ہے، ولا فارن بخربتن، اور نہ کسی چور کو، بھاگنے والے چور کو پناہ دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ وفی البخاری، صحیح بخاری میں الگ ہی الفاظ ہیں، الخربۃ الجنایۃ، خربہ سے مراد ہے جنایا یعنی گناہ، قصور، ظلم و زیادتی۔ تو عزیز طلبہ حدیث میں لفظ الخربۃ کا معنی ہے الجنایۃ یعنی قصور، گناہ، اس کو انڈرلائن کیجئے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو باقی حدیث کلیئر ہے اس سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ وبتوفیق اللہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔